پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ آخرت میں قیامت کے دن میرے حساب کو آسان بنا دیجیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ آسان حساب جسے آپ مانگتے ہیں، اے اللہ میرے حساب کو آسان بنا دے، مجھ سے آسان حساب لے، یہ آسان حساب کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ انسان کے نامِ اعمال کو بس یوں ہی دیکھ لیا جائے سرسری طور پر اور کہا جائے جاؤ ہٹو، یہ ہے آسان حساب۔ فَلَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ، کیونکہ عائشہ معاملہ تو یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن کسی سے حساب لے لیا گیا اور یہ پوچھ لیا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا تھا، ہلاک، عائشہ وہ تو ہلاک ہو جائے گا، وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ من حوسب عذب، جس کا حساب لے لیا جائے گا اس کے لیے تو عذاب ثابت ہو جائے گا، وہ تو پھنس گیا، جس کا حساب لے لیا گیا وہ تو پھنس گیا، اس کے لیے پھر چھٹکارے کی، نجات کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ اس وقت حساب یسیر، آسان حساب یہ ہے کہ انسان کے نامِ اعمال کو بس سرسری طور پر دیکھ لیا جائے کہ اچھا چیزیں ہیں، نماز ہیں، زکوٰۃ ہیں، روزے ہیں، ہٹائیں ان کو، ختم کریں، آگے بڑھائیں۔ یا پھر یہ کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انسان کے لیے یہ فیصلہ کر دے کہ یہ ہیں، اچھا انہیں جنت بھیج دیا جائے۔ یہ آسان حساب ہے۔ ہمیشہ ہر نماز کے بعد جیسے ہم دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں نا اللہ سے، اے میرے رب میرا فلاں کام کر دے، میرا فلاں کام کر دے، تو ہم اس چیز کا التزام کریں کہ ہم حدیث میں موجود اس دعا کو مانگا کریں۔ یہ دعا ہم پڑھیں نہیں بلکہ مانگیں۔ دعا پڑھنا اور دعا مانگنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے دعا پڑھنا اور ایک ہے دعا مانگنا۔ دعا پڑھنا جیسے ہم نے قرآن کی یا حدیث کی بہت ساری دعائیں یاد کر لی، اب ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور ان دعاؤں کو دہرا دیتے ہیں اور ہمارا ذہن کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں اس چیز کا استحضار نہیں ہوتا جو چیزیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں دعا مانگنے کی وہ سنت کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں تو ہم ان الفاظ کو ادا کرنے کی سعادت تو حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم نے سنت میں موجود جو دعا ہے اس دعا کے ذریعے سے دعا کی، یہ سعادت تو ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن دعا کی جو روح ہے، دعا کی جو اصل غذا ہے، دعا کا جو اصل مغز ہے کہ استحضار کے ساتھ اللہ سے دعا اس طرح کریں کہ میرے درمیان اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہ رہے، ہمارے ذہن میں کچھ نہ ہو، صرف یہ ہو کہ اللہ میری اس دعا کو سن لے، میری اس دعا کو قبول کر لے۔ ایسے استحضار کے ساتھ ہم دعائیں کیا کریں تو ہم اس دعا کو سمجھ لیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دیجئے۔ اور جب ہم یہ دعا کریں گے سمجھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کے نامِ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اس کا حساب آسان لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یوں ہوا کہ جس کا حساب آسان کیا جائے گا نامِ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملیں گے۔ گویا کہ ہم ایک دعا کریں گے، اے اللہ میرا حساب آسان کر دیجئے، تو ہمیں دو چیزیں ملیں گی کہ نامِ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور حساب بھی آسان کر دیا جائے گا۔ اور جب یہ دو چیزیں حل ہو جائیں گی تو پھر باقی چیزیں بھی حل ہو جائیں گی کہ پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا، میزان عمل میں ہماری نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ تو ہم جیسے دنیا کی بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، اس دعا کا ہم اہتمام کریں، کیونکہ میرے بھائی آپ یقین کریں لیس احد یحاسب الا ہلک، جس کا حساب لے لیا جائے گا وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ جب اس دنیا میں اگر کوئی عقلمند شخص، کوئی بہت بڑا انسان ہم سے کسی کام کے بارے میں پوچھ لے اور بہت سارے سوالات پر سوالات کرنے لگے تو بہت سی بار جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر رب العالمین اگر سوالات کرنے لگے
तो क्या मुमकिन है कि बंदा जवाब दे सकेगा? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, हरगिज़ भी मुमकिन नहीं। तो जब मुमकिन नहीं तो ज़रूरत इसकी है कि इस दुनिया में रहते हुए ही हम अपने हिसाब को आसान कर सकते हैं। और वह इसी तरह कि हम अल्लाह ताला से दुआएं क्या करें, ए अल्लाह मेरे हिसाब को आसान बना दीजिए, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूँ। आप मुझे, मेरे कामों को, मेरे मदरसों को, मदरसे में पढ़ने वाले हमारे अज़ीज़ तलबा को और तालिबात को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। यह आपसे मेरी बहुत ही आजिज़ाना गुजारिश है। जब आप मेरे लिए और हम सब के लिए दुआ करेंगे तो बेशक एक फ़रिश्ता अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया जाएगा जो आपकी दुआ पर आमीन कहते हुए कहेगा कि ये सारी चीज़ें अल्लाह तुम्हें भी अता फरमाए। तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। एक बात और कि इस पैगाम को, इस वीडियो को ख़ुद तक महदूद न रखें। कोशिश हो कि आप इसे जिस कदर लोगों तक मुमकिन हो सके पहुँचाने वाले हों, इस नीयत से कि अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाना अम्र बिल मारूफ़ है, और अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, यही दो चीज़ें हैं जो इस उम्मत का ख़ासा है। तो इस उम्मत की जो ख़ास चीज़ें हैं उस पर अमल करने के लिए और इस उम्मत के मखसूस अफराद में शामिल होने के लिए आपको इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमारे इस मिशन को हमारे लिए आसान बनाए और हमें इसमें कामयाब फरमाए।